السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی شاہد ملک وسنال۔ آج جو ہم قرآنی تعلیمات کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے ذی الحج کے مہینے اور محرم کے مہینے کے حوالے سے جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، اس کے گزشتہ 2 پروگراموں میں ہم نے جو اس کا میں نچوڑ آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اس دنیا میں جو ہم سے امتحان لیا جانا ہے وہ قرآن پاک سے لیا جانا ہے۔ قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور ہمیں سابقہ جو انبیاء کے واقعات ہمیں پڑھانے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی، تاکہ ہم ان واقعات سے اپنے نبی کے دور کے جو واقعات ہیں ان کو ٹیلی کر سکیں، میچ کر سکیں اور ان سے سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخر ہمیں کیوں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھایا، کیوں حضرت ہارون علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، دیگر انبیاء کے، یوسف علیہ السلام کے، یہ کیوں واقعات پڑھائے، اس کے پیچھے کی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہمارا جو امتحان ہونا ہے نا اس دنیا کا میں، وہ قرآن کتاب سے ہونا ہے، قرآن سے کوشچن پیپر آنا ہے۔ اب میں نے بتایا تھا کہ ٹیچر ہمیں کلاس میں جو پڑھاتا ہے پیپر لیتے وقت اس کی ویلیو بدل دیتا ہے، تو قرآن بھی اسی طریقے سے ہمیں واقعہ ابراہیم پڑھا کے سکھا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے ایک نبی تھے حضرت ابراہیم، اور ان کی آل نے اللہ کی راہ میں قربانی دی تھی، اور وہ اللہ کو اتنی پسند آئی قربانی کہ اللہ نے اس قربانی کی یاد میں مسلمانوں کے اوپر حج فرض کر دیا کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ حج کرے۔ اور حج کیا ہے؟ حج کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی یاد بنوانا چاہتا ہے اللہ آپ سے، حاجیوں سے۔ مجھے بتائیں حج میں کیا ہے؟ حج میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کی قربانی کی یاد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ ہم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی قربانی کی یاد منوانا چاہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر حضرت ابراہیم جیسے نبی خلیل اللہ، اگر ان کی یاد کو اللہ باقی رکھ سکتا ہے آنے والی امتوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، امت محمدی کے لیے، تو یقین کریں جو اللہ کا محبوب نبی ہے، جس کی خاطر اللہ نے یہ سارے جہان بنائے، جو سردار الانبیاء ہے، کیا اللہ اس کی جو آل کی قربانی ہے، کیا اللہ ان کو ان کی یاد باقی نہیں رکھے گا؟ یقیناً رکھے گا۔ اسی لیے آپ کو قرآن میں واقعہ ابراہیم پڑھایا گیا کہ دیکھو ایک اللہ کا نبی تھا، اس کو خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو لے کر آئے، اس کی جگہ دمبا آ گیا، شیطان نے ان کو روکنے کی کوشش کی، شیطان کو انہوں نے کنکریاں ماری، حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کی پیاس کی شدت کو دیکھتے ہوئے صفا مروہ کے درمیان دوڑی، کھلے آسمان کے نیچے رات گزاری۔ یہ سارے کام اللہ پاک حاجیوں سے کرواتا ہے۔ آب زم ایڑی رگڑنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایڑیاں رگڑنا، وہاں سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹنا، قربانی دینا جو ہم حاجی آج قربانی دیتے ہیں، آج پورے ملک میں ہم نے جانور ذبح کیے، یہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کی یاد ہے۔ تو اب اس کے بعد ایک اور قربانی ہوئی، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی جس کا درود ابراہیمی آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ اس کی یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے نماز میں ان 2 انبیاء اور ان کی آل میں درود و سلام رکھا ہے۔ تو آپ نے آج ذی الحج کے اندر 10 ذی الحج کو حضرت ابراہیم اور ان کی آل کی قربانی منا لی۔ 8 ذی الحج سے لے کے 12 ذی الحج تک یہ 4 دن حج ہوتا ہے، اور اس میں ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت حاجرہ نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا۔ ٹھیک ہے، ہم شیطان کو کنکریاں بھی مارتے ہیں، ہم دمہ بھی قربان کرتے ہیں، ہم صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ اللہ کو حکم ہے کہ وہاں چلنا نہیں ہے، وہاں دوڑنا ہے۔ بزرگ آدمی بھی ہے، اس کو بھی حکم ہے کہ تیز چلے گا، دوڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ وہاں پہ یعنی لوگوں کو بٹھا کے قرآن، ہو سکتا تھا کہ اللہ کہ میری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھی خانہ کعبہ میں رہو، طواف کرو، میری عبادت کرو، نمازیں پڑھو، لیکن اللہ نے کہا نہیں، جو صفے مروہ میں دوڑے گا نہیں اس کی حج نہیں ہوگی، اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ جو شیطان کو کنکریاں نہیں مارے گا اس کا حج قبول نہیں ہوگا، جو قربانی نہیں کرے گا اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ یعنی جو اعمال ابراہیم اور آل ابراہیم نے کیے وہ آج ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں پڑھائی گئی ہے قربانی۔ اصل ہمارا امتحان ہے اس سے اگلے مہینے میں، محرم میں، جہاں ہمارے نبی اور ان کی آل نے قربانی دی۔ ذی الحج آخری مہینہ، محرم پہلا مہینہ، یہ ٹیسٹ ختم ہو گیا، آج قربانی دے دی، یہ ختم ہو گیا۔ اب اگلا ٹیسٹ ہے محرم کے اندر، وہ بھی 10 تاریخ، یہ بھی 10 تاریخ۔ اس میں بھی نبی کے بیٹے ذبح ہوئے، شہید کیا گیا، اور اس کی یاد بھی ہم نے منانی ہے۔ اور اس کی یاد کیسے منانی ہے؟ اس کی یاد ان کے غم کو یاد کر کے منانا ہے۔ محمد والے محمد پہ جو مصیبتیں آئیں،
جو نواسے رسول کو جس طریقے سے بھوکا پیاسا شہید کیا گیا کربلا میں، ہمیں اس کی یاد منانی ہے، ان کی یاد میں سبیلیں لگانی ہیں۔ یہ وہی ہے قربانی، جس طرح حج بنایا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں حج بنایا۔ محرم میں یہ جو عزاداری کرتے ہیں شیعہ مسلمان، یہ ان کی یاد مناتے ہیں، کربلا کے شہدائے کربلا کی یاد مناتے ہیں۔ تو جو ان کو جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، پھر ان کو بازاروں میں زنجیریں ڈال کے گھمایا گیا، دربار یزید میں لے جایا گیا، ان کو قید و بند کی صحبتوں میں رکھا گیا، تو یہ سب اس کی یادیں بھی، کیونکہ ہمارا امتحان ہمارے نبی کی، ہم نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے نبی ہیں، ہم امت محمدی ہیں، ہم سے ہمارے نبی کا امتحان پوچھا جائے گا۔ اللہ کہے گا میں نے تمہیں قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پڑھائی تھی اور تم نے اس پہ عمل بھی کیا، تم نے حج بھی کیا، تم نے پاکستان میں رہتے ہوئے بھی قربانیاں دیں، حج پہ نہیں گئے لیکن پھر بھی قربانی کی، تو جب تمہارے نبی کی آل نے قربانی دی میری راہ میں، شہید ہوئے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کی یاد تم نے منائی کہ نہیں منائی؟ لہذا ہمیں محرم کی بھی یاد منانی ہے۔ ہم نہیں کہتے اب شیعہ کی طرح منائیں، لیکن محرم میں آپ کو یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک، یا 10 محرم سے لے کے آپ جو 40 ہے 40ویں تک، آپ نے ذکر حسین کرنا ہے، آپ نے ان کی یاد کو تازہ کرنا ہے، آپ نے ان کی جلوس جو ان کو قید کر کے بازاروں میں گھمایا گیا، آپ نے بھی جلوس کی شکل میں، وہ جس طرح ہم صحیح کرتے ہیں صفا مروا میں دوڑتے ہیں، حضرت حاجرہ کے دوڑنے کو دیکھ کے یہاں پہ بھی ہم نے ان کی رسم ادا کرنی ہے، رسم شبیری ادا کرنی ہے۔ گو ہم یعنی وہ ان کی طرح خود کو شہید تو رب کی راہ میں نہیں کر سکتے جس طرح یزید نے ان کو شہید کیا تھا، لیکن آج جو ایران میں شہادتیں ہوئی ہیں، یہ رسم شبیری ادا ہوئی ہے۔ آج اسی وجہ سے ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو ناکو چنے چپائے اور ان کی یعنی ان کے گھٹنے ان کے ٹکوائے ہیں، صرف اور صرف رسم شبیری ادا کرتے ہوئے کہ شہادت کے راستے پہ ایران چلا ہے۔ ایران نے محمد والے محمد کی قربانی کو سامنے رکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، ہم بھی امریکہ اسرائیل کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو آج یہ قربانی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ذی الحج کی قربانی تو ختم ہوگی، اب محرم میں آپ نے یزید کے سامنے کلمہ حق کہنا، امام حسین کی طرح یزید کے سامنے ڈٹ جانا ہے اور ان کا غم منانا ہے، ان کی یاد میں جلوس نکالنے ہیں، اپنے طریقے سے ذکر حسین کریں، اگر آپ کو ماتم پسند نہیں کریں، آپ نے زنجیر زنی نہیں کرنی نہ کریں، لیکن مجالس برپا کرائیں ذکر حسین کی، علماء کرام کو بلائیں، واقعہ کربلا کی یاد تازہ کریں، آنسو بہائیں، ان کی یاد میں روئیں۔ اللہ یقین کریں کہ اللہ آپ سے یہ عمل کروانا چاہ رہا ہے۔ یہ جو 1400 سال سے یہ شیعہ جو سڑکوں پہ ماتم کر رہے ہیں یا حسین یا حسین، یہ وہ نہیں کر رہے، یہ اللہ ان سے کروا رہا ہے۔ جس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو زندہ رکھا ہوا نا حج کے ذریعے، اسی طریقے سے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی قربانی کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے عزاداری کے ذریعے۔ حج اور عزاداری کو سمجھیں، اس کے اوپر غور کریں کہ اللہ نے ان کی یاد، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک نیزے کے اوپر بھی تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا۔ اللہ ان کی یاد باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا۔ اب اس میں عقل مندوں کے لیے اشارے ہیں، اس کو سمجھیں۔ لہذا محرم میں بھی جس طرح ہم حج سنی شیعہ سب مل کے حج کرتے ہیں، سب مل کے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، سب اعمال بجا لاتے ہیں، اس طریقے سے ہمیں محرم میں بھی سنی شیعہ بھائیوں کو مل کر محرم کی شہدائے کربلا کی یاد منانی ہے، محمد والے محمد کی یاد منانی ہے، تب ہم اس امتحان میں پاس ہوں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اور میں باقی انبیاء کرام کے حوالے سے بھی واقعات جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ، سب پہ روشنی ڈالوں گا۔ سب واقعات بیان کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس حکمت کو سمجھے۔ اللہ کہتا ہے قرآن پہ غور و فکر کرو، اس میں میں نے اشارے دیے ہیں، ان اشاروں کو سمجھو۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ قرآن میں صرف اور صرف اس لیے آیا تاکہ ہم واقعہ کربلا کو یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا یہ ہونا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیغام بھی دیا تھا نبی پاک کو آ کے وحی کے ذریعے کہ آپ جس نواسے کو کربلا میں شہید کر دیجیے گا۔ اور جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی پاک خواب میں آئے کہ وہ غمگین تھے، ان کے بال کھلے ہوئے تھے، چہرہ مبارک جو ہے گرد آلود تھا، اور ان کے ہاتھ میں شیشی تھی جس میں خون تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ میرے نواسے حسین کا خون ہے اس بوتل کے اندر، اور یہ تاریخ کے اہل سنت کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کے بچوں کا یاد ہے، جیسے ہم حضرت ابراہیم کے بیٹے کی یاد مناتے ہیں، اس طرح ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی کے بیٹے کی یاد بھی منانی چاہیے، تب جا کے ہم پاس ہوں گے۔ امید ہے آپ میرے اس مقصد کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا ذی الحج کے موقع پر یہی تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی
اور ان کی آل کی قربانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی قربانی کو یاد رکھ سکیں، دونوں کی یاد منائیں. اور صرف اللہ نے ان دونوں کی آل پہ درود رکھا ہے، باقی سب انبیاء پہ درود ہے، صرف ان کی آل پہ اس لیے ان کی آل پہ درود رکھا ہے کہ ان دونوں نبیوں کی اولاد نے خود کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا اور قربانی دی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زندہ بچ جانے کی خوشی میں ہم یہ دمبا ذبح کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام بعد میں نبی بنے، تو ہم ان کی یاد میں، ان کی خوشی میں ہم یہ دمبا ذبح کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی کا بیٹا بچ گیا چھری کے ذبح ہونے سے. تو جس طرح ہم یہ خوشی مناتے ہیں عید کے اوپر، اس طریقے سے ہمیں محرم میں غم منانا ہے، کیونکہ وہاں نبی کا بیٹا ذبح ہو گیا، وہاں دمبا نہیں آیا، وہاں نبی کے بیٹے کے گردن پہ خنجر چلایا گیا. شمر لعین نے خنجر چلایا اور ان کو ذبح کیا، ان کا سر تن سے جدا کیا. تو اس یاد میں ہمیں غم منانا ہے. آپ اپنے طریقے سے غم منائیں، آپ آنسو بہائیں غم حسین میں. آج تو سنی کیا سب بہا رہے ہیں، تو بس اس چیز کو نوٹ کر لیں. یہی اس پروگرام کا مقصد تھا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیگر انبیاء کے واقعات پہ بھی گفتگو کریں گے. اپنے بھائی شاہد ملک وصال کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.